الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو، درست ہو، تو انسان کا پورا بدن صحیح رہتا ہے، تندرست رہتا ہے. اگر یہ لوتھڑا خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو انسان کا پورا بدن خراب ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، سنو وہ لوتھڑا، جسم کا وہ ٹکڑا، وہ دل ہے. دل انسان کا جسمانی مرکز بھی ہے اور روحانی مرکز بھی ہے. جسمانی اعتبار سے اگر دل کا علاج نہ کروایا جائے تو انسان کا جسم قبر کے گڑھے میں جا پہنچتا ہے، اور اگر روحانی اعتبار سے اس دل کا علاج نہ کروایا جائے تو انسان کا یہ بدن اور جسم جہنم کے گڑھے میں جا پہنچتا ہے. اس لیے اس دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ضروری اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ضروری. ہمارا جو ایمان اور یقین ہے، اس کا محل دل ہے. ایمان دل کا واجب ہے. اگر یہ دل ٹھیک ہوگا، صحت مند ہوگا، تو اس کے اندر ایمان یقین ہوگا. اگر یہ ٹھیک نہ ہوا، صحت مند نہ ہوا، تو اس کے اندر ایمان یقین نہیں ہوگا. اس لیے اس دل کا علاج بہت ضروری. دل کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر دو دل ہیں. دو دل اس طرح کہ ایک تو دل وہ ہے جو جسمانی ہے، جسم کا، گوشت کا یا خون کا لوتھڑا کہتے ہیں، وہ ہے. اور ایک روحانی دل ہوتا ہے جس کا اس دل کے ساتھ تعلق، رابطہ ہوتا ہے. اس روحانی دل کے دو دروازے ہوتے ہیں. ایک دروازہ تو حواس ظاہرہ کی طرف کھلتا ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، دماغ ہے. آنکھوں سے جو چیز دیکھیں گے اگر وہ نورانی ہے تو دل میں نور آئے گا، اگر وہ ظلمانی ہے تو دل کے اندر تاریکی آئے گی. کانوں سے جو سنیں گے اسی طرح، زبان سے جو بولیں گے اسی طرح، یہ دروازہ اس دل تک کھلتا ہے.
اور دوسرا دروازہ اس روحانی دل کا عالم ملکوت کی طرف ہے، عالم بالا کی طرف ہے، کہ جب انسان کو اس دروازے سے لو لگتی ہے، وہ دروازہ کھلتا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے علم لدنی حاصل ہوتا ہے۔ ایک علم تو وہ ہے جو ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں، اساتذہ سے پڑھتے ہیں، سیکھ کر حاصل کرتے ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر کتاب اور بغیر استاد کے وحدی طور پر، لدنی طور پر اللہ تعالیٰ وہ بندے کو عطا کر دیتے ہیں، تو اس دروازے سے بندے کو ایسا علم حاصل ہوتا ہے۔ عام طور پہ جب مشائخ اور اللہ والے دل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس دل سے مراد وہ جسمانی دل نہیں ہوتا، خون کا یا گوشت کا وہ لوتھڑا مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس دل سے یہ روحانی دل مراد ہوتا ہے۔ یہ روحانی دل مراد ہوتا ہے، کیونکہ جو جسمانی دل ہے اس کے علاج کے بارے میں تو ڈاکٹر حضرات، یہ شیشے کو ڈاکٹر حضرات، طبیب حضرات، حکیم حضرات جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ مشائخ اور اللہ والے جب دل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ روحانی دل ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارا جسمانی دل بیمار ہو جاتا ہے اور ہم ہارٹ پیشنٹ بن جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارا دل روحانی طور پہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، اور روحانی طور پہ بھی ہم ہارٹ پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس دل کا صرف روحانی اعتبار سے علاج کرتے ہیں۔ جس طرح جسمانی طور پہ دل بیمار ہو تو اس کی علامات ہیں، 2 قدم چلتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے، چلا نہیں جاتا، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ علامات ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب بندہ فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینا شروع ہو جائے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ بندہ دل کا بیمار ہے۔ فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب انسان کی یہ آنکھ رونا بند کر دے، یہ چشمے خشک ہو جائیں، ان سے پانی بہنا ختم ہو جائے، رک جائے، تو اس بات کی علامت ہے کہ اب اس بندے کا دل بیمار ہو چکا ہے، مریض ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ بندے کو مخلوق سے تو ملنے کی تمنا ہو کہ آج میں فلاں دوست سے ملوں گا، فلاں عزیزوں سے ملوں گا، عارف سے ملوں گا، فلاں لوگوں سے ملوں گا، پروگرام بنائے، ایسے جاؤں گا، یہ لے کے جاؤں گا، یہ لے کے آؤں گا، لیکن بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا نہ ہو کہ آج میں اللہ والوں کی صحبت میں جاؤں گا، مجلس میں جاؤں گا، آج میں نوافل کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، صلاۃ و تسبیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، یہ تمنا دل سے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ تو اس طرف دھیان نہ آتا ہو، اس چیز کی تمنا نہ ہو، تو یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ بندہ دل کا بیمار ہے، مریض۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جب دوست احباب کی مجلس میں بیٹھا ہو، گپ شپ کی مجلس میں بیٹھا ہو تو بڑا خوش ہو، گھنٹوں گپ شپ میں گزار دے، اور جب یاد الہی میں بیٹھے تو دل گھبرانا شروع ہو جائے، مسجد میں بیٹھے تو دل بے چین ہو، کب یہ وقت گزرے تو میں مسجد سے باہر جاؤں، ذکر کی مجلس میں بیٹھا، کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا تو دل گھبراتا ہو، دل کو چین نہ آتا، کہیں اعلان ہو جائے فلاں جگہ فلاں تقریب ہے،
باغے باغے جائے اور کہیں اعلان ہو کہ آج اصلاحی بیان ہوگا، اللہ کی محبت کی بات ہوگی، تو ادھر کوئی امتحان ہی نہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ بھی دل کا بیمار ہے، دل کا مریض ہے۔ اور پانچویں علامت یہ ہے کہ بندے کو نماز کے اندر حضوری حاصل نہ ہو۔ جسمانی اعتبار سے تو مسجد میں حاضر ہو گیا، حاضری تو نصیب ہو گئی، لیکن اب دل کی حضوری نہیں ہے، نماز کے اندر ذہان نہیں جمتا، نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ذہان کہیں اور چلا جاتا ہے۔ کئی دوستوں کے حالات سامنے آئے، کہتے جی ہمیں پتہ نہیں چلتا، پڑھتے 2 رکھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ 4 پڑھ لیں، کھڑے ہوتے ہیں قیام میں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں التحیات للہ والصلوات، بیٹھے ہوتے ہیں تشہد میں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے حالات سامنے آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بیچارہ دل کا بیمار ہے، دل کا مریض ہے۔ اب یہ 5 علامات اگر ایک عمومی نظر سے دیکھا جائے تو آج ہم سب کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں، اور یقیناً ہم دل کے بیمار ہیں، دل کے مریض ہیں۔ مریض اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے تو اس کی بیوقوفی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ پہلے کہاں تھے، اتنی آپ نے دیر کر دی، آپ کی تو بیماری بہت بڑھ چکی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھیک ہیں۔ تو ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے، طبیب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ بیمار ہے۔ اسی طرح آج ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھیں یا نہ سمجھیں، مشائخ کی نظر اور مشائخ کا تجربہ اور ان کی توجہ یہ کہتی ہے کہ ہم سب اس وقت دل کے روحانی اعتبار سے بیمار ہیں اور مریض ہیں۔ جب بیمار ہیں تو ہمیں اس کا علاج کرانا چاہیے۔ علاج کیسے کروائیں؟ علاج کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے دوا کھانا اور ایک ہوتا ہے پرہیز کرنا۔ عربی کا مقولہ ہے کہ الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز کرنا یہ علاج کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو علاج کرنے میں دوا کھانے کو بھی اہمیت حاصل ہے، لیکن پرہیز کرنے کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ صحت مند بندہ وہ نہیں ہوتا جو روزانہ دوا کھائے، صحت مند بندہ وہ ہوتا ہے جو پرہیز کرے اور اسے دوا کھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ صحت مند بندہ وہ ہوتا ہے۔ اسی پرہیز کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر روحانی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی پرہیز یہ ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو تم چھوڑ دو۔ گناہوں کو چھوڑنا یہ پرہیز ہے۔ اور جو اللہ والے معمولات بتاتے ہیں، ذکر اذکار بتاتے ہیں، تسبیحات بتاتے ہیں، یہ دوا ہے۔ اس دوا کو کھائیں۔ اگر ہم بیمار نہ ہوتے تو اس دوا کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ہمارے لیے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا ہی کافی تھا۔ مستقل ایک ترتیب سے مجاہدے کرنا، ریاضتیں کرنا، مشقتیں کرنا اور یہ ذکر مراقبے کرنا، اس دوا کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ لیکن چونکہ اب ہم بیمار ہو چکے ہیں تو اب ہمیں دوا کھانا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر دوا کھائیں گے، پرہیز نہیں کریں گے تو پھر بھی علاج نہیں ہو سکے گا۔ صرف پرہیز کریں گے، دوا نہیں کھائیں گے تو پھر بھی علاج نہیں ہو سکے گا۔ تو اب دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، لیکن پھر بھی پرہیز کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو گناہوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ کئی مرتبہ ہم نیکی کر لیتے ہیں، ذکر فکر کر لیتے ہیں، عبادات کر لیتے ہیں، دوا تو کھا لیتے ہیں، لیکن بد پرہیزی کی وجہ سے وہ ساری دوا ضائع ہو جاتی ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اب پرہیز کب ہوگی؟ پرہیز بندہ تب کرتا ہے جب بندے کو کسی چیز کے نقصان کا علم ہو۔
کہ یہ چیز میرے لیے زہر ہے. اب ڈاکٹر اگر زبانی بتا دینا آپ نے فلاں فلاں چیز نہیں کھانی، تو بندہ کہتا ہے ڈاکٹر تو ویسے منع کرتے رہتے ہیں، میں تو سب کچھ کھاؤں گا، نقصان کا پتہ نہیں ہوتا. اور جب ڈاکٹر بتا دینا کہ فلاں چیز کھاؤ گے مر جاؤ گے، زہر ہے، کبھی بھی بندہ اس چیز کو کھانے کی جرت نہیں کرتا. اس کی دو مثالیں، آپ کے سامنے کوئی بندہ بسکٹ کی پلیٹ رکھے اور کہے کہ یہ بسکٹ آپ میاں کھائیں، مگر اس میں سے کسی ایک بسکٹ کے اندر زہر ملا ہوا ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا بسکٹ ہے. تو عقل مند بندہ کبھی بھی ایک بھی بسکٹ اٹھا کر نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ خدا نخواستہ اگر وہی بسکٹ میں نے کھا لیا جس میں زہر ہے تو میں مر جاؤں گا. اس لیے بندہ کبھی بھی ان بسکٹوں کو ہاتھ نہیں لگاتا. اسی طرح سانپ بچھو کے نقصان سے ہم واقف ہیں تو کبھی بھی ہم اس کے قریب نہیں جاتے. ہمیں پتہ ہے یہ ڈس لیں گے اور ہم مر جائیں گے. بلکہ کئی مرتبہ دیکھا گھروں میں پلاسٹک کا سانپ پھینک دیا جائے تو عورتیں چیخیں مارتی، انہیں پتہ یہ ڈسنے والی چیز. اس کے برخلاف اگر چھوٹا بچہ ہو اس کے سامنے حقیقی سانپ آئے تو وہ ڈرتا نہیں، اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ نقصان کا پتہ نہیں. تو آج جو ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں سے بچ نہیں پا رہے، پرہیز نہیں کر پا رہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمیں گناہوں کے نقصانات کا علم نہیں. اگر ہمیں گناہوں کے نقصانات کا پتہ چل جائے تو ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے. چنانچہ مشائخ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جو کتابیں زیادہ پڑھ لے، فقہی جزیات زیادہ یاد کر لے، مدرسے میں اس نے وقت زیادہ لگا لیا. بڑا عالم وہ ہوتا ہے جسے گناہوں کے نقصانات کا زیادہ علم ہو، کیونکہ جتنا زیادہ اسے گناہوں کے نقصانات کا پتہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا، اور جتنا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اور وہی بڑا عالم ہوگا. تو گناہوں کے نقصانات کا علم ہونا بہت ضروری. گناہوں کے نقصانات کیا ہیں؟ ویسے تو علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے. ان تمام نقصانات کا لب لباب خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس بندے اور خالق کے درمیان پہلے سے جو تعلق، واسطہ، رابطہ، کنیکشن ہوتا ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے کٹ جاتا ہے. بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دوریاں ہو جاتی ہیں، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجابات آ جاتے ہیں، پردے آ جاتے ہیں. یوں تصور کریں ایک گناہ کیا تو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پردہ حائل ہوا، 2 گناہ کیے تو 2 پردے حائل ہو گئے، 100 گناہ کیے تو 100 پردے حائل ہو گئے. یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، قرب چاہتے ہیں، تو پھر ان گناہوں کے پردوں کو ہم ختم کر دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جائے گا. گناہوں کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی بدبو ہوتی ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، کانوں سے گناہ کرنے والے کے کانوں سے بدبو آتی ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے والے کی آنکھوں سے بدبو آتی ہے. انسان محسوس کریں یا نہ کریں، فرشتے محسوس کرتے ہیں. اور جس وقت موت کا وقت ہوتا ہے، جس طرح گھر میں عورتیں سالن کی پلیٹ کو سونگھ کر بتا دیتی ہیں کہ یہ سالن خراب ہے، اسی طرح فرشتے اس بندے کے اعضاء کو سونگھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس بندے کے اعضاء نے گناہ کی، گناہوں کی بدبو آئی. اور جب اللہ تعالیٰ کسی صاحب نظر کو باطنی نظر دیتے ہیں، بصیرت دیتے ہیں، تو وہ بھی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس بندے کے اعضاء سے گناہوں کی بدبو آئی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کیا ہوا لوگوں کو مجلس میں آ جاتے ہیں، آنکھوں سے بھی زنا ٹپک رہا ہوتا ہے، کانوں سے بھی، زبان سے بھی زنا ٹپک رہا ہوتا ہے،
مطلب یہ ہے کہ وہ ان اعضاء کے ذریعے سے ایسے گناہ کر کے آتے ہیں جن کی بدبو اور نحوست نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اس کے برعکس جو ہے نیکی کی خوشبو ہوتی ہے. کوئی بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی نیکی کی خوشبو ہوتی ہے. اس کی مثال سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی مثال لے لیجیے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے پسینے میں نیکی کی ایسی خوشبو پیدا کر دی تھی کہ اگر صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہوتا، تلاش کرنا ہوتا تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کی پسینے کی خوشبو سونگتے سونگتے آقا علیہ السلام تک پہنچ جائے گا. ایسی خوشبو تھی. اور پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ اول تھے. آپ علیہ السلام کے ساتھ نسبت اتحادی نصیب تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے پسینے میں بھی ایسی ہی خوشبو پیدا کر دی تھی کہ صحابہ کرام ان کو بھی ایسے ہی تلاش کر لیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد بعد کے زمانے میں آئے کئی واقعات ایسے ہیں کہ علماء مشائخ کی قبروں سے ان کی مٹی سے نیکی کی خوشبو آئی. ایک طالب علم تھا دہلی کا جو روزانہ مدرسے پڑھنے آتا جاتا تھا. تو ایک دن راستے میں کسی عورت کی اس کے اوپر نظر پڑی تو اس کے دل میں برا خیال آیا کہ اچھا خوبصورت نوجوان ہے، اس کو میں بلا کر گناہ کا ارادہ کیا اس نے. تو اس کام کے لیے اس نے کسی بڑھیا کو تیار کیا. بڑھیا فتنے کی بڑھیا. تو اس بڑھیا نے اس نوجوان کو کہا کہ گھر میں کوئی مریض ہے، آپ آئیں اور قرآن کی کچھ آیات پڑھیں، دم کریں، شفا ہو جائے گی. اس طالب علم نے سوچا اگر میرے پڑھنے سے کسی کو شفا ہوتی ہے تو کیوں نہ پڑھوں. وہ گھر میں جیسے ہی گیا تو اس عورت نے دروازے بند کروا دیے، تالے لگوا دیے. اب کہنے لگی گھر میں تو مریض کوئی نہیں ہے، میں ہی مریضہ ہوں اور میں گناہ کرنا چاہتی ہوں. وہ طالب علم بڑا پریشان ہوا، متقی پرہیزگار تھا، گناہوں سے بچنے والا تھا. بڑا پریشان ہوا کہ زندگی بھر کبھی میں نے ایسے گناہ کا سوچا بھی نہیں ہے، ایسا گناہ کبھی کیا بھی نہیں ہے، آج اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. اس نے انکار کیا لیکن اس نے بہت اصرار کیا. آخر جب اس نے سوچا کہ یہ نہیں مان رہی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے گناہ کر لیں گے، مگر جو ہے ان کو خاموش کرو، گناہ کر لیں گے مگر مجھے تھوڑی سی مہلت دو. مہلت یہ دو کہ میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں. چنانچہ وہ طالب علم واش روم میں گیا. اس زمانے میں یہ ٹائلٹ سسٹم نہیں ہوتا تھا. واش روم میں کوئی برتن رکھا ہوتا تھا تو وہ نجاست اسی میں ہوتی تھی، بعد میں پھر اس کو خالی کروا دیتے تھے. تو وہاں نجاست پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ اٹھائی اور اپنے کپڑوں کے ساتھ لگا دی. کپڑوں کے ساتھ لگانے کے بعد جب باہر نکلا تو عورت نے اسے دیکھا، اسے نفرت آئی، اس کی شہوت ٹوٹ گئی. کہنے لگی جاؤ دفع ہو جاؤ، تم جیسا گندا انسان کوئی نہیں ہے، باہر نکل جاؤ. دروازے کھلوا دیے. وہ طالب علم خوشی خوشی بھاگا گیا مدرسے میں. وہاں جا کر نہایا، غسل کیا، اپنے کپڑے دھوئے اور تاخیر بھی ہو چکی تھی. انہی گیلے کپڑوں کے ساتھ جا کر کلاس میں پیچھے بیٹھ گیا. اللہ کی شان جیسے یہ بیٹھا تو پوری کلاس میں خوشبو مہک اٹھی. استاد محترم فرمانے لگے کہ کون طالب علم ہے جس نے اتنی تیز خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو سب طلباء نے ادھر ادھر دیکھا تو بتایا کہ یہ طالب علم اس نے لگائی. حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کھڑا کیا، پوچھا اتنی تیز خوشبو کیوں لگائی ہے؟ تو اس طالب علم کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگا حضرت میں نے تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے جسم پر نجاست لگائی تھی، لیکن جب میں نے آ کر اس نجاست کو دھونا شروع کیا تو جیسے جیسے میں دھوتا گیا میرے لباس اور جسم میں خوشبو پیدا ہوتی گئی، اور یہ وہی خوشبو ہے کہ جو پوری کلاس میں مہک اٹھی. اللہ کی شان کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک یہ نوجوان زندہ رہا اس کے بدن سے، جسم سے اسی طرح نیکی کی خوشبو آتی رہی، اور یہ نوجوان طالب علم خواجہ مشکی کے نام سے مشہور ہو گیا. ہاں، نیکیوں کی خوشبو ہوتی ہے اور گناہوں کی بدبو ہوتی ہے. تیسرا نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے.
دماغ کمزور ہو جاتا ہے. بچے کہتے ہیں جی وہ یاد کرتا ہوں یاد ہوتا نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے یاد کرو اور یاد نہ ہو؟ یاد کرتا ہوں یاد ہوتا نہیں. تو جیسے جیسے گناہ کرتے جاتے ہیں حافظہ کمزور ہوتا جاتا ہے. پہلے زیادہ سبق یاد کر لیتے تھے، اب تھوڑا بھی یاد نہیں ہوتا. اور کئی مرتبہ تو حفاظ کو قرآن مجید پہلے یاد ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے. کچھ افراد کہتے ہیں جی گھر سے بازار جاتے ہیں، گھر والے سامان بتاتے ہیں یہ لے کے آنا، 10 چیزیں بتاتے ہیں، 5 یاد رہتی ہیں، 5 بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا. جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، گناہ ہوگا، وہاں پھر یہ نسیان اور بھول ہوگی، دماغ کمزور ہو جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد وکیع بن جراح رحمہ اللہ سے شکایت کی تھی نا حافظے کی کمزوری کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے. شکوت الی وکیع سوء حفظی فأوصانی الی ترک المعاصی. شکایت کرنے والے امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، اور جن کو شکایت کی جا رہی ہے وہ ان کے استاد وکیع بن جراح رحمہ اللہ. فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع رحمہ اللہ کو شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. انہوں نے مجھے وصیت کی کہ پیارے گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِي وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصِي. اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور کسی نافرمان بندے کو نہیں مل سکتا، گناہگار بندے کو نہیں مل سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے جان چھڑائیں تاکہ ہمیں علم کی یہ نعمت حاصل ہو. چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، جسمانی قوت ختم. 18 سال کا نوجوان ہے اور کہتے ہیں میری کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، سر میں درد ہے. ابھی سے جب تمہارا یہ حال ہے تو پھر بڑے ہو کر کیا ہوگا؟ 40 سال کا ہو کر کیا ہوگا؟ آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، کانوں کی سنوائی کم ہو گئی ہے، دانت گرنا شروع ہو گئے. ابھی سے یہ حال ہے تو یہ گناہوں کا وبال ہے. اس عمر کے اندر یہ بیماریاں آیا نہیں کرتی، یہ کسی وجہ سے آئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. پانچواں نقصان یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے وہ بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، ذلت ملتی ہے. ایک سنار تھا، وہ بازار میں اس کی دکان تھی، عورتوں کو چوڑیاں پہناتا تھا. کسی دن جو ہے اس میں کوئی عورت چوڑی پہننے کے لیے آئی تو اس نے شہوت کے ساتھ اس کا ہاتھ دبایا. جب شام کو گھر گیا تو دیکھا تو اس کی اہلیہ بیٹھی رو رہی تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ جو چھوٹا بچہ ہم نے کام کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بالغ ہو گیا ہے، اور آج ایسا ہوا کہ جب وہ سبزی لے کر آیا تو سبزی دینے لگا تو اس نے شہوت کے ساتھ میرا ہاتھ دبایا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ شخص بھی وہیں بیٹھا رونے لگ گیا. اہلیہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا بس قصور میرا اپنا ہے. بھئی آپ کیا کیا قصور ہے؟ اس نے بتایا کہ اس طرح بازار میں میں نے آج کسی عورت کا ہاتھ شہوت کے ساتھ دبایا، اس کا نقد صلہ اور جزا مجھے یہ مل گئی کہ میری گھر والی کا ہاتھ بھی کسی نے دبایا. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ ایک ذات تو ہے نا جو دیکھ رہی ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے، جیسی کرنی ویسے کرنی، جیسا کریں گے ویسا ہی ہمارے گھر میں بھی ہوگا. تو اس لیے جو بندہ گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس بندے کو ذلت ملتی ہے، رسوائی اٹھانی پڑتی. چھٹا نقصان یہ ہے کہ بندہ دعاؤں کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں ہیں. بڑا سوچتے ہیں آج بیٹھ کر جمعے کے بعد نماز کے بعد یہ دعا مانگنی ہے، یہ دعا مانگنی ہے. جب دعا کا وقت آتا ہے طبیعت میں ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ دعا مانگے بغیر ہی یا چلے جاتے ہیں.
یا ہاتھ اٹھاتے ہیں دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں مانگ پاتے، ایسے یاد پھیر کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ چلتا دعا مانگی ہے یا منہ دھویا ہے یا جو ہے تیمم کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ بھی گناہوں کا وبال ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، تو ان سے کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہوگی، ابھی توبہ استغفار نہیں کیا تھا، کہنے لگے یا اللہ آپ کتنے کریم ہیں، مجھ سے گناہ ہوا، آپ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً القاء ہوا ہے بندے تجھے سزا دے دی گئی ہے مگر تجھے خبر نہیں ہے۔ وہ بڑے سوچنے لگے، حیران ہوئے کہ کون سی سزا ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا کہ بندے دیکھ ذرا غور کر، جب تک تو نے یہ گناہ نہیں کیا تھا تجھے دعاؤں کے اندر لذت ملتی تھی، مناجات کی لذت محسوس ہوتی تھی، دعاؤں میں رونا آتا تھا، جب سے تو نے یہ گناہ کیا ہے تجھے دعاؤں میں رونے سے محروم کر دیا گیا، دعاؤں کی لذت سے محروم کر دیا گیا۔ تو اس لیے گناہوں کا ایک وبال یہ بھی ہے کہ انسان کو دعاؤں کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ساتواں نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ تہجد کی پابندی سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر تہجد نہیں پڑھتے، تو یہ بھی گناہوں کا وبال ہے، کیونکہ یہ تہجد کی نماز ہو، اشراق ہو، اوابین ہو، کوئی بھی ہو، ذکر اذکار ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو یہ تحفے عطا کر دیتے ہیں، جب ناراض ہوتے ہیں تو یہ تحفے پھر لے لیتے ہیں، یہ تحفے پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم نہیں اٹھتے، ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اس مقبول وقت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے برداشت نہیں کرتے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، فرشتوں کی دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک جماعت کے ذمہ یہ لگایا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور میرے مقبول بندوں کو پر مار کر سکھا دو تاکہ وہ اٹھیں مجھ سے مانگے میں عطا کروں۔ دوسری جماعت کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ تم جاؤ، کچھ میرے ایسے بندے جن سے میں ناراض ہوں، مبغوض بندے ہیں، آپ جاؤ، اگر وہ اٹھنا بھی چاہیں تو انہیں دبکی دے کے سلا دینا، انہیں اٹھنے نہیں دینا، کیونکہ اس مقبول وقت کے اندر میں ان جیسے لوگوں کو اپنے سامنے برداشت نہیں کرتا، انہیں میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے دیکھنا ہی نہ چاہتا۔ اگر ہم تہجد کی اس نعمت سے محروم ہیں تو یہ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت لوٹا دے۔ ایک شخص نے اپنے شیخ سے کہا، حضرت تہجد میں اٹھنا چاہتا ہوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت نے فرمایا، بھائی اپنے دن کو گناہوں سے بچا لو، اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں تمہیں اٹھا دیں گے۔ اپنے دن کو گناہوں سے بچا لو، اگر دن گناہوں کے بغیر گزرے تو راتوں کو اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آٹھواں نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ بندہ تکبیر اولیٰ کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کتنے دوست ہیں نماز کا جو وقت متعین ہوتا ہے عین اس وقت گھر سے چلتے ہیں، کبھی دوسری رکعت میں پہنچتے ہیں، کبھی تیسری میں، کبھی چوتھی میں، کبھی جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، کبھی گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی گناہوں کا وبال ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بندے کو کوئی نماز جماعت کے ساتھ پوری مل جائے تو اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلی نماز قبول ہوگی، تو جب ہم جماعت میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے کچھ نقص رہ گیا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے نمازوں میں سستی اور تاخیر ہو رہی ہے۔ تو تکبیر اولیٰ کی پابندی سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارے دوستوں میں ایسے دوست موجود ہیں جنہوں نے 8-9 سال تک صرف تکبیر اولیٰ نہیں بلکہ صف اول میں نماز پڑھنے کی پابندی کی، آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور سال 1.5 سال والے تو عام ہیں جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ چیز نصیب نہیں ہے، ہم نمازوں میں سستی کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے گناہ بہت ہو چکے ہیں، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ یہ نعمت دوبارہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ گناہوں کا 9واں نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل بے دھڑک ہو جاتا ہے اور انسان بے دھڑک گناہ کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فاسق بندے کے لیے گناہ کرنا ایسے جیسے مکھی اڑانا،
اور مومن بندے کے لیے گناہ کرنا ایسے جیسے بڑا پہاڑ گرانا. تو جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ ایسے فاسقوں کی طرح بے درک ہو جاتا ہے. اس کے لیے گناہ کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا. جیسے مکھی اڑانا آسان، ایسے اس کے لیے گناہ کرنا آسان. اور 10واں نقصان یہ ہے کہ انسان سے علم کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے. والدین چاہتے ہیں بچہ قرآن پڑھ جائے، حدیث پڑھ جائے، عالم بن جائے. بچہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنا. ایک مدرسے میں داخل کروایا، دوسرے میں کروایا، چوتھے میں کروایا، لیکن بچے نے نہیں پڑھنا ہوتا. ہر طرف سے کوششیں ہوتی ہیں یہ پڑھ جائے، لیکن اس کے علم اس میں نصیب میں نہیں ہوتا. ایسے موقع پہ چاہیے کہ ایسے بچے کو کسی اللہ والے کے سامنے پیش کریں، وہ اس بچے کو توبہ طائب کرے، گناہوں سے توبہ کروائے، توجہات دے، دعا کرے. اس سے پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو علم کی نعمت عطا فرما دے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ اسے علم ملے. علم سے بندہ کسی گناہ کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے. تو ایسے جو طلباء ہوتے ہیں جنہیں علم نہیں مل رہا ہوتا، کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے وہ علم سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں. تو طلباء کو بھی چاہیے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں تاکہ کہیں علم سے ہم محروم نہ ہو جائیں. 11واں نقصان یہ ہے کہ انسان رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور رزق انسان کا تنگ ہو جاتا ہے اور رزق سے محروم ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کئی ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے بندے کا رزق کم ہو جاتا ہے. استغفار کریں گے، تقوی کی زندگی اختیار کریں گے تو رزق میں برکت آ جائے گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ رزق ایسی جگہوں سے عطا کریں گے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. گناہ کرتے رہیں گے تو رزق ہمارا تنگ ہو جائے گا. اور 12واں نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ انسان کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. بات ہے تو بچوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، استاد ہے شاگردوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، پیر ہے تو مریدوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ جو اللہ والوں کی ہم باتیں سنتے ہیں ان کے بیانات میں اثر ہوتا ہے، دل پہ بات لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان اللہ والوں نے گناہوں سے تعلق ختم کیا ہوتا ہے. گناہوں سے رشتہ توڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، تو پھر بات کے اندر تاثیر آتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے دل پہ اثر رکھتی ہے. اور اگلا نقصان یہ ہے گناہوں کا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اسے ہمیشہ کی پریشانی ملتی ہے، ہمیشہ ٹینشن میں پریشان رہتا ہے. برف ہو، ٹھنڈی نہ ہو، آگ ہو، گرم نہ ہو، گناہ ہو، پریشانی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. گناہ اور پریشانی لازم ملزوم ہے. جو بندہ گناہ کرے گا وہ پریشان رہے گا، جو گناہوں سے بچے گا وہ خوشحال اور مطمئن رہے گا. اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہروں میں جاتے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں، بستیوں میں جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹی ہوئی مخلوق کو گناہوں سے توبہ طائب کروا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں. گناہوں کے یہ پردے ختم ہو جائیں اور بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کو ایک تعلق نصیب ہو جائے. یہ تعلق قائم کرانے کے لیے یہ اللہ والے صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، دن رات دعوت دی. یہ صبح بھی دعوت دیتے ہیں، شام بھی دعوت دیتے ہیں اس بات کی کہ ارے لوگوں گناہوں کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑو، تعلق جوڑو. لیکن ہوتا کیا ہے؟ حال دل جس سے میں کہتا ہوں کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا ہوں کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے مگر خدا کا بندہ نہ ملا. بت کے بندے تو بہت ہیں مگر صحیح معنوں میں وہ خدا کے بندے جو بات کو سمجھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہوں اور صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والے ہوں، وہ بہت کم ہوتے ہیں. ہزاروں میں کوئی چند ہوتے ہیں. سننے والے بہت ہوتے ہیں، بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والے وہ چند ہوتے ہیں
جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف لو لگا دیا کرتے ہیں، ان کی من کی آنکھ کو کھول دیا کرتے ہیں، وہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر اللہ تعالیٰ کو پا لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر لو۔ جو اللہ والے اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا وصل کی کیفیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے، ان کے ساتھ اگر ہم رابطہ جوڑ لیں گے، تعلق قائم کر لیں گے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا سچا تعلق نصیب فرمائے اور گناہوں کی اس گندگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔